کا معاملہ ہے, یہ بی سی سی آئی بھوکا ہے پیسوں کا. اب وہ لوگ, وہ ٹیم, وہ بی سی سی آئی جو پاکستان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا, وہ بی سی سی آئی پاکستان ٹیم کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا, وہ بی سی سی آئی پاکستان سے بالیٹر سیریز نہیں کھیلنا چاہتا, ٹھیک ہے, وہ بی سی سی آئی ان سے ملنا نہیں چاہتا, تو پھر اس بی سی سی آئی کو تکلیف کیا ہے, کیوں کھیلنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ؟ سیدھی بات ہے, تم بھوکے ہو ڈالرز کے, تم پیسوں کے بھوکے ہو, ختم ہوگی بات. محتاط اندازے کے مطابق $50 ملین کا نقصان ہوگا. ایک یہ جو میچ اگر پاکستان اور بھارت کا نہیں ہوا, $50 ملین بڑی رقم ہوتی ہے جی. تو اس کو دیکھتے ہیں ابھی. لیکن پاکستان اور بھارت کا مقابلہ جو 15 فروری کو ہوگا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کھیلنے کی. یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت ضرورت ہے. $40 ملین کا نقصان ہو جائے گا, $50 ملین کا, پھر آگے بھی نقصان اور بہت سارے نقصان. اسی اثنا میں پاکستان سپر لیگ کے پلیئرز کے جو پیسے اناؤنس کر دیے. شاہین اصل باڈی ہے یا فیفا ہے, اس کے لیے باقاعدہ آصف ایسی کمپنیز بھی اب ہائر ہوتی ہیں جو پرپوزل دیتی ہیں کہ اپنی ساکھ بنانے کے لیے, کرکٹ کو بہتر طریقے سے رن کرنے کے لیے ضروری کیا ہے. آئی ایم شیور کہ یہ جو معاملہ ہے ممبرز کا اور یہ کونسل کا, یہ بہت کنٹروورشل ہو گیا ہے. اٹس ٹائم ٹو موو آن کہ کرکٹ کی گورننگ باڈی بنے جس کے فیصلے اتنے میرٹ پر ہوں کہ یہ سچویشن نہ ہو. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, پھر آپ تنویر کے پاس جائیں, کہ آگے ورلڈ کپ پھر ہے بھارت کے اندر, کیا یہ تماشا لگتا رہے گا؟ اٹس ٹائم کہ آپ کچھ سوچیں, ورنہ یہ کرکٹ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. تنویر, آپ نے غفار کی بات سنی. فیڈریشن بنانے میں جو رکاوٹ ہے جو میں نے پڑھا وہ کہ آپ کو تمام ممبر بورڈ سے پرمیشن لینی ہوگی یا اجازت لینی ہوگی, اور کوئی بھی ممبر بورڈ اتنا پیسہ نہیں کماتا ہے جتنا انڈیا دیتا ہے, تو اس لیے یہ بات ٹھپ ہو جائے گی, مجھے ایسا لگتا ہے. دیکھیں چلے, یہ تو بات سٹارٹ کی اور یہ بات میرے خیال میں ہمارے شو سے سٹارٹ ہوئی اور میں نے ہی شروع کی کہ یار یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا اس سے پہلے کبھی کسی نے اس چیز کے اوپر ڈسکس کیا نہیں کیا, لیکن یہ اس چیز کے اوپر آپ نے لوگوں کو ضرور اس بارے میں اب سوچنا ہے, کیونکہ جب تک ایک فیڈریشن ایک ادارہ یا جو بھی آپ بولتے ہیں نہیں بنے گا, آپ کے کرکٹ کے معاملات اسی طرح جو ہے وہ خراب رہیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ بالکل آپ نے صحیح بات بولی ہے, وہ کوشش یہ کریں گے, وہ مطلب بی سی سی آئی کوشش یہ کرے گی کہ یہ چیزیں نہ ہوں, کیونکہ ان کا جو انہوں نے یہ بدماشی لگائی ہوئی ہے کرکٹ کے اندر وہ ختم ہو جائے گی ان کی. کیونکہ میں نے بار بار یہ بات بولی ہے کہ جب یہ فیڈریشن بن جائے گی تو پھر آپ اس طریقے سے فیصلے نہیں کر سکتے. کیا فیصلے ہو رہے ہیں, میں اس کنٹری میں نہیں جا رہا, بھائی کیوں نہیں جا رہے, فائن لگے گا, پلنٹی لگے گی پیسوں کے حساب سے, ٹھیک ہے, ایونٹ میں کوئی نہ کوئی پلنٹی لگ سکتی ہے, میچز کی لگ سکتی ہے. اب یہ نہیں ہوگا میں اس طرف نہیں کھیل رہا, میں شرٹ کے اوپر لوگو نہیں لگاؤں گا, میرا دل نہیں ہے, میرا فلانا نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے, میرا یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ جو آئی سی سی کے پرابلمز ہیں اس میں پرابلمز یہی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یار ان کو پتہ ہے کہ سب, کیونکہ جتنے بھی آپ کے رولز جتنے بھی ریگولیشنز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں مسٹیکس چھوٹی چھوٹی ہیں. جس طرح بھی انہوں نے بات کی نا کہ اس میں فیڈریشن لکھا ہوا ہے 1909 میں, ٹھیک ہے, فیڈریشن لکھا ہوا ہے. اب وہ یہ اس طرح چھوٹی چھوٹے ورڈ نکال کے اپنی مرضی سے کام چلا دیں گے, دیکھیں یہ یہاں لکھا ہوا ہے, یہ سب کچھ ہوا ہوا ہے, تو یہ چیزیں سب کچھ کرنی پڑیں گی. اور کل بھی میں نے شو میں ایک بات کی تھی, دیکھیں جس طرح انہوں نے ایک بات کی ہے نا کہ کمپنیز کو ہائر کیا جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے کوئی آپ نے ایک نیا ادارہ بنانا ہوتا ہے, ان کے پاس بڑی ایک سمجھ ہوتی ہے, وہ لوگ لائے جاتے ہیں. پھر کرکٹ کے لوگ جو ہیں وہ جس طرح کرکٹ بورڈ کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے جو چیئرمینز ہیں سارے, ان کو بٹھایا جاتا ہے, وہ کمپنی ساتھ بیٹھتی ہیں کہ بھائی یہ پرپوزل ہے, یہ چیزیں ہیں, اس طرح ہم بنائیں گے, اس طرح چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلو. یہ اس طریقے سے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ آپ یہ دیکھو, آپ کو یاد ہے کہ جب ایشیا کپ ہو رہا تھا تو ہم نے ایک ایشیا کپ یا یہ چیمپئن ٹرافی جب ہو رہی تو ہم نے اس ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک گروپ میں, اور دوسرا یہ آگے چل کے معاملات ہوں گے, ٹھیک ہے. ایشیا کپ میں تو آپ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں سینا کنٹریز تو نہیں ہوتی, لیکن جب ایونٹ آتا ہے سینا کنٹریز ہوتی ہیں, وہاں کے کرکٹرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں. ابھی جس طرح ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ باہر کی کنٹری میں کچھ کرکٹرز بیٹھ کے آپس میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اسی چیز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, بڑے بڑے نام بھی, کہ یار یہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. پھر اس کے بعد مائک اتھرٹن نے بھی کہا ہے کہ یار یہ بالکل یہ چیزیں چلتی رہیں گی, اور یہ اس کا سب ذمہ دار جو ہے وہ بی سی سی آئی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے چینج ہونا, کیونکہ بنگلہ دیش میں الیکشن بھی ہونے والے ہیں, ریفرینڈم ہونے والے ہیں انفیکٹ بنگلہ دیش میں 12 کو, تو اس کے بعد شاید صورتحال بدل جائے, صورتحال ٹھیک ہو جائے.
دیکھنا پڑے گا آصف, آپ کا اشارہ بالکل ٹھیک ہے, چونکہ اس خطے کے جو اس وقت سیاسی صورتحال ہیں اور جو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 6-8 مہینے میں جو تمام چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں, یہ اسی کا شاخسانہ ہے سب. جو مستفیض الرحمان کی بات میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح بات آج کل جو میں نے سنی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کتنی آسانی سے آصف جی آپ چاہتے تو پی ایس ایل یا آئی پی ایل کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے, تنویر آپ بھی اس سے ایگری کریں گے, کتنا آسان تھا کہ ایک فرینچائز کے ایک پلیئر کا معاملہ تھا, آپ نے اس کو اتنا برا مس ہینڈل کیا اور اس کے بعد آپ نے پوری اس بیس کے اوپر ایک ایسی چیز ڈیولپ کر دی جس میں کسی کے پوائنٹ آف نو ریٹرن جو ہے نا وہ ایک طرح سے صورتحال ہو گئی. بنگلہ دیش چاہے تو وہ اسٹینڈ واپس بھی لے تو وہاں پہ سیاسی صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے. انڈیا کا معاملہ اس وقت آپ کو پتہ ہے پولیٹیسائز وہاں ہوا ہے, سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے, یہ ہم بھول نہیں سکتے. اسی مسئلے کے لیے آصف جو ہم بحث کر رہے ہیں نا, یہ جب آئی سی سی ایک انڈیپینڈنٹ گورننگ باڈی ہوگی, فیڈریشن ہوگی, تو پھر کوئی یہ فیصلے نہیں کر سکتا. فیکا جو ہے فیڈریشن آف انٹرنیشنل کرکٹ, جو اب WCA ہو گئی, ورلڈ کرکٹرز فیڈریشن, اس نے تو تنقید کی تھی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی فرق اس لیے نہیں پڑا آصف کہ دنیا کے, مجھے نہیں پتا پاکستان کرکٹرز اس میں کیوں نہیں ہے. پاکستان میں ایسوسیشن نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, پوری دنیا میں سری لنکا میں نہیں ہے. ایک چیز یونیفارم نہیں آصف تو اس کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے نا. اب سوچیں کہ پوری دنیا کے کرکٹر ایک ایسوسیشن سے جڑے ہوں, اس کی پریس ریلیز کی ویلیو ہو سر. پھر ایک دوسرا, یہ جو ہم فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں آئی سی سی والے معاملے پر, اگر آئی سی سی, آپ کو یہ چیزیں اس لیے کرنا پڑیں گی کہ ہر چیز اپنے بیک گراؤنڈ سے آصف جڑی ہوئی ہے. جو چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر معاملہ ہوا ہے, چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر, اس میں کتنا بڑا آپ نے انڈیا کو فیور دیا. بنگلہ دیش وہ ایکسپیکٹ نہیں کرے گا. کہیں نہ کہیں اب آپ کو اگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ اب چیزیں یہ ہوئی ہیں اور یہی رہیں گی. بنگلہ دیش پاکستان ایسے ہی نہیں آپ پر آپ کو مخالف ہوتے نظر آئے, انہوں نے ایک چیز خراب ہوتی دیکھی ہے, آئی سی سی نے اس کو اپروو کیا تھا. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. ہاں بالکل. دیکھیں یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے نا کہ پلیئرز کی کمیٹی ہونی چاہیے, پلیئرز ہونے چاہیے, فیڈریشن ہونی چاہیے. دیکھیں پلیئرز کی جو فیڈریشن ہے نا وہ آپ کی کنٹری کے حساب سے ہونی چاہیے. کنٹری کس طرح, آپ کا کرکٹ بورڈ اگر کوئی غلط چیزیں کر رہا ہے, غلط مسٹیکس کر رہا ہے, اس کے لیے آپ کے کرکٹرز کی فیڈریشن ہونی چاہیے کہ یار یہ ہم 6-8 کرکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہم اگینسٹ جا رہے ہیں کرکٹ بورڈ کے کہ بھائی آپ یہ فیصلے صحیح نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے, سسٹم ٹھیک نہیں ہے, تو تب جا کے کرکٹ بورڈ کے اوپر پریشر جاتا ہے. یہ میں ہر کرکٹ بورڈ کی بات کر رہا ہوں, بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آئی سی سی کا پرابلم, یہ فیڈریشن کے جو پرابلمز ہیں نا, یہ اس کو ادارہ بنانا, اس میں جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں, اس میں چیئرمین بھی آتے ہیں, ان کے سی اوز بھی آتے ہیں, یا ان کے ساتھ کے اور جو لوگ ہیں, یہ سارے بیٹھیں, یہ ان کا کام ہے. کرکٹرز کا کام نہیں ہے کہ بولیں جی فیڈریشن بنانا ہے, یہ سب کچھ ہے. یہ کرکٹ بورڈ سارے بیٹھے, یہ تب جا کے ہوگا, اور یہ ایزی کام نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو بی سی سی آئی ہے وہ یہ کام کرنے دے گا نہیں. چلیں ٹھیک ہے, بی سی سی آئی کیا کرنے دے گا اور کیا نہیں کرنے دے گا, اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی تو مجھے یقین کریں بڑی ہنسی آتی ہے کہ مطلب یعنی انڈیا کے معاملات میں سیکیورٹی پہ کوئی بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ابھی مثال کے طور پر جب پاکستان 2023 میں, انڈیا میں تو کھیلی ہے, میں یہ تو کہہ رہا ہوں, جب پاکستان 2023 میں کھیلنے گیا تھا تو کیا پاکستان کو سیکیورٹی کے پرابلمز نہیں تھے؟ بالکل تھے, ٹھیک ہے. ہم نے تو ہر چیز کا ایگزامپل سیٹ کر کے دیا ہوا ہے نا بھائی. انڈیا پاکستان کے آپس میں معاملات ہی خراب رہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ہم نہیں گئے وہاں پہ, کیا ہماری گورنمنٹ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں جی ہم وہاں پہ نہیں جا رہے؟ ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے بولا تھا بھائی ہماری ٹیم آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اب سب تمہارے اوپر ہے, کوئی نقصان ہوگا انڈیا برداشت کرے گا اس کو. ہمارے لوگ گئے, کیا سیکیورٹی نہیں ملی؟ کیا ایئرپورٹ پہ جب ہمارے لوگ گئے, ان کے جو بھی ادارے کے لوگ تھے وہ سلوٹ کر رہے تھے بس میں جاتے ہوئے, فوٹیج سب کے سامنے ہے, نظر آ رہی تھی سب کچھ. اچھا, اس کے بعد جب کوئی بھی کنٹری یہ بولتی ہے کہ یار ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں کسی بھی کنٹری میں جانے کے, اس کے بعد آئی سی سی بیچ میں آتا ہے. آئی سی سی یہ کہتا ہے کہ یار اگر تمہیں اس پہ اعتبار نہیں ہے تو ہم اپنی سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہمارے پہ ٹرسٹ کریں, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. سب کچھ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہی, ٹھیک ہے, وہ جاتی ہے وہاں پہ, وہ دیکھتی ہے جا کے, وہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ. لیکن تنویر اس میں تو انڈیا جانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. نہیں, میں تازہ صورتحال کے مطابق پاکستان نے تو سری لنکا میں نہیں, میں تھوڑا پیچھے جا کے یہ ڈسکس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ بھائی اگر مسئلہ ہے تو پھر اس کے بعد آئی سی سی بیچ میں آتا ہے, اپنے حساب سے جاتا ہے اس کنٹری میں, جا کے سیکیورٹی دیکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, پھر اس کے بعد کہتا ہے اوکے ہے. اوکے جب وہ کرتا ہے تو پھر وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ جو کرکٹ بورڈ ہوتا ہے جو منع کرتا ہے, وہ پھر اس کنٹری کے بیاف پہ نہیں جا رہا ہوتا, اس کی زبان پہ نہیں جا رہا ہوتا, وہ پھر آئی سی سی کی زبان پہ جا رہا ہوتا ہے
کہ یار ٹھیک ہے جی انہوں نے جا کے ساری سیکورٹی چیک کیا, اب یہ بھی انوالو ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو جب پاکستان کے اندر ایشیا کپ ہو رہا تھا تو انڈیا نے جب منع کیا تھا تو اس ٹائم آئی سی سی کہاں پہ تھا, اس ٹائم کہاں پہ اس نے کیوں آیا, اس نے کیوں نہیں دیکھا, یا اس نے دیکھا, یا اس نے کیوں نہیں آ کے انڈیا کو بولا, بی سی سی آئی کو بولا کہ نہیں جی یہاں پہ کوئی معاملات نہیں ہے. بھائی یار سیدھی بات یہ ہے, کوئی مانے نہ مانے یار, ٹھیک ہے نا, میں اس بات کو یوں وہ کہتے ہیں نا وہ زپ لگا کے میں بند کر دوں سیدھی سیدھی, یہ سارا پیسہ بڑا پلیئر اٹھایا, باقی سب ریلیز کر دیے, ٹھیک ہے, وہ سارے آکشن میں چلے گئے. ہوتا کیا تھا پہلے جب آپ کو بولا جی 8 پلیئر لے لیں آپ, اب 8 پلیئرز میں سے آپ زیادہ بڑے پلیئرز اٹھا لیتے تھے, پھر علی رضا جیسا, شامل جیسا, ٹھیک ہے, اس جیسے پلیئر پھر آپ چھوڑ دیتے تھے. اب یہ ہوا ہے کہ یار آپ نے ہر کیٹیگری سے ایک ایک پلیئر اٹھانا ہے, اس میں پھر جو آپ بھی یہ بات کر رہے تھے اس میں پھر یہ ہے کہ نہیں یار اس میں جو کم بھی کھیلا ہوا ہے لیکن اچھا ہے, ٹیم کا فائدہ ہو سکتا ہے, اس کو پک کر لو, اور کم پیسوں میں, اور کم پیسوں پک کر لو. اور دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کم پیسوں میں, ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہ ہو, پتہ چلے یہ پلیئر پک بھی نہ ہوتے آکشن میں, کوئی کہتا ہم نہیں لے رہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ بھی ضرور دیکھ لینا کہ کیسے کیسے پلیئر ہمیں یہ بھی نظر آئیں گے ان کو آکشن میں لگتا کوئی اٹھائے گا بھی نہیں کہ نہیں یار جی ان کی کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, نہ یہ کہیں لیگیں کھیل رہے ہیں, نہ یہ کہیں پرفارمنس دے رہے ہیں. ابرار کی بات کی, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کو بتاؤں. فرینچائزز نے ضرور سوچا ہوگا کہ اگر میں ابرار کو اس وقت ریلیز کروں تو یہ تو آکشن میں 7 نہیں, یہ تو 8 کروڑ پہ بھی چلا جائے گا, اور شاید اس کے لیے حیدرآباد یا سیالکوٹ بھی اس کو پک کر سکتے تھے نا. ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنے پلیئر تنویر یہ ریلیز ہوئے ہیں نا, کتنے پیسے میں بتاتا ہوں, آپ کا ٹوٹل پرس $1.6 ملین ہے. یہ جو آپ نے پیسے خرچ کیے نا اس میں سے کٹوتی ہوگی سر, یہ مائنس. آج اب جب اپنا پرس آپ کا بن جائے گا, اب وہ پرس کلیئر ہو گیا, اب پی سی بی نے یہ کیا, اس بار پیسے بھی اناؤنس کر دیے نا, اب تو بالکل وائٹ اینڈ بلیک ہو گیا جی کہ کون کتنے پیسوں میں ہے, کون کتنے نہیں. اچھا اس میں یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس پلیئر کو آپ ضرور ریٹین کرو گے جو آپ کو بیس پرائز میں, ابرار ایون 7 کروڑ میں بھی سر صحیح ہے, ایون شاہین بھی, چونکہ اگر یہ حیدرآباد, فیصل آباد جنہوں نے اس پر ڈائریکٹ سائننگ بھی, مطلب آپ دیکھیں نا 7.25 کروڑ میں آج ڈیون کانوے کا ہائر کیا, ابرار اتنے پیسوں میں, کم پیسوں میں آیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ابرار آکشن میں کوئٹہ کو اس سے مہنگا پڑ سکتا ہے. اچھا سن لیں, اگر ابرار آکشن میں چلا جاتا, ٹھیک ہے, وہ تو کوئی بھی اٹھا لیتا نا. ہاں بالکل, لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر آپ نے اتنے پیسوں میں اٹھایا تو آپ کو ایک فائدہ بھی تو ہو رہا ہے نا کہ یار ایک مین بالر جو ہے آپ نے سیکیور کر لیا نا. بالکل آپ نے سیکیور کیا. جس طرح آپ یہ دیکھو کہ علی رضا کی انڈر 19 کی فارم یاد رکھیں, وہ ایمرجنگ کیٹیگری میں ہے. ایمرجنگ کیٹیگری میں آپ کو اتنا اچھا فاسٹ بالر اور کوئی ملے گا؟ دوسرا آپ کے پاس مڈل آرڈر میں کوئی ایسا, جیسے عبد الصمد کی میں بات کرتا ہوں, یا اگر ہم کچھ کیسز میں بات کرتے ہیں حسن نواز کی, حسن نواز کی بات کرتا ہوں, ابھی تک وہ ایمرجنگ کیٹیگری میں کیوں ہے؟ پچھلا فرسٹ کلاس وہ کھیلا ہے. ہاں اس کا میں کنفرم کر لوں کہ یہ ان کا جو اس پر کیٹیگری ہے وہ آپ بھی دیکھ لینا اگر ہمارے پاس سامنے آ جائے. لیکن میں حسن نواز کی بات کرتا ہوں. حسن نواز کی ٹھیک ہے 9 ورلڈ کپ میں گئے ہیں ابھی, حسن نواز کو ریٹین کیا کوئٹہ نے, وہ اس لیے کہ حسن نواز جو ہے وہ شاید فرینچائز کو ایک دوسرے کی ایک پتا ہوتا ہے کہ اس کو مڈل آرڈر کا پلیئر چاہیے, پاکستانی مڈل آرڈر ہے, اس کی ویلیو بڑھ سکتی ہے. ان پلیئر سے سب سے پوچھ کے ان کو ریٹین کیا, یہ بڑا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر. کوئی پلیئر, یہ میرا سوال ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, اس میں پی سی بی کی پریس ریلیز میں جو آکشن کی پریس ریلیز آئی تھی کہ کوئی کھلاڑی مرضی کے بغیر ریٹین بھی نہیں ہو سکتا. اگر بابر کہتے تھے مجھے جانا ہے, شاہین کہتے تھے تو وہ جا سکتے تھے. ایون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو حیدرآباد اور سیالکوٹ کی ٹیمیں ہیں, یہ جو 40 پلیئر تقریباً بڑے ریلیز ہوئے ہیں نا, ان کو 4 پکس کی اجازت ہے, وہ بھی زبردستی نہیں کر سکتے. ٹیمز بدل لے سکتی ہے بالکل, لیکن پلیئر کا کنسنٹ لینا پڑے گا. جیسے پہلے ہوتا تھا کہ آپ کی فگر کچھ اور ہے اور آپ کو بیہائنڈ دا سین کچھ اور پیسے مل رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اب نہیں ہو سکتا. اس میں پکڑے گا, میں کہتا ہوں بیہائنڈ دا سین 2 چیزیں ہوتی تھی. آپ ایمبیسڈر بناتے تھے یا مینٹور بناتے تھے, اور وہ اناؤنس ہوتا تھا, اس میں $1.5 لاکھ ایکسٹرا مل جاتے تھے. اب یہ نہیں ہے. آپ کا $1.6 ملین کا کیپ اسی لیے رکھا گیا ہے, اور اس میں ڈائریکٹ سائننگ آپ کر سکتے ہو. آج 3 دیکھیں بڑی ڈائریکٹ سائننگ آ گئی نا. اسٹیو اسمتھ کل آ گئے تھے. آج آپ نے دیکھا کہ ڈیون کانوے کو آسٹریلیا کہہ رہا ہوں میں, اسلام آباد یونائٹیڈ نے جو ہے ہائر کیا, اور کراچی کنگز معین علی کو لے آیا. لاہور قلندرز نے بھی ٹویٹ کیا ہے لوڈنگ, دیکھیں وہ کس کو لاتے ہیں. بٹ ایک اور قانون جو میں نے کنفرم کیا, یہ ضروری نہیں آصف کہ آپ ڈائریکٹ سائننگ کرو بھی, آپ چاہے تو وہ پیسہ بچا لو آکشن کے لیے. تنویر, آپ کو یہ جو 4 لڑکے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جتنی اسکواڈ نے بنائے ہیں, کون سی بہترین لگ رہی ہے اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن آپ کو لگتا ہے دیکھیں مجھے کنڈیشنز کے حساب سے تو مجھے کوئٹہ گلیڈیٹر زیادہ بہتر, سپن کنڈیشن کے حساب سے. لیکن اگر آپ اوور آل پرفارمنسز کے حساب سے بھی یا ینگ لڑکوں کے حساب سے بھی دیکھیں, مجھے پشاور زلمی بھی بری نہیں لگ رہی, کیونکہ اس میں علی رضا فارم میں ہے,
ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر وہ جو ہے پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف نے پشٹی کی ہے کہ ان کی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں 15 فروری کو بھارت کے خلاف ہونے والا مقابلہ نہیں کھیلے گی۔ حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب تک ICC کو میچ کے بہشتکار کو لے کر کوئی اوپچارک سوچنا نہیں دی ہے، جس سے استھتی کو لے کر اسمنجس بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف نے بدھوار 4 فروری کی پشٹی کی کہ ان کی کرکٹ ٹیم ICC مین T20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت کے خلاف گروپ میچ نہیں کھیلے گی۔ بھارت اور پاکستان کے بیچ گروپ اے کا ہائی وولٹیج میچ 15 فروری کو کولمبو میں کھیلا جانا ہے۔ کیبینٹ بیٹھک میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے اس مدعے پر سپشٹ رخ اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے T20 ورلڈ کپ کو لے کر بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے۔ کھیل کا میدان راجنیتی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ایک اچت نرنے ہے۔ شہباز شریف کا یہ بیان ایسے سمے آیا جب حال ہی میں خبریں آمنے سامنے آئی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے اب تک انترراشٹریہ کرکٹ پریشد کو بھارت کے خلاف میچ میں کے بہشتکار کو لے کر کوئی اوپچارک سوچنا نہیں دی گئی تھی۔ سوتروں کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ اس فیصلے پر انٹرنیشنل کونسل کرکٹ کو کوئی آدھیکارک ای میل بھیجنے سے انکار کر رہا ہے۔ یدی PCB اوپچارک روپ سے ICC کو سوچت نہیں کرتا ہے تو پاکستان میچ شیڈول میں بنا رہے گا۔